آج کی ہماری کلاس استقبال رمضان کے بارے میں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے ہی والا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا تھا، شعبان کا آخری دن تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جمع کر کے مسجد میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ ایک طویل حدیث ہے، آہستہ آہستہ اس کے ٹکڑے میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کے لاسٹ میں رمضان آنے سے پہلے رمضان المبارک کے بارے میں بات کرنا، رمضان کے استقبال کی بات کرنا، رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرنا، یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے ہم نے یہ ایک کلاس رکھی ہے جس میں کہ ہم رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں۔ قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ 183 نمبر آیت ہے، اور اس میں جو رمضان المبارک کا کہ رمضان کیوں افضل ہے، شہر رمضان الذی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا۔ تو پہلے یہ بات ہم سمجھ لیں کہ رمضان المبارک عظیم کیوں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بولا شہر عظیم، ایک عظیم مہینہ، قد اذلکم، تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی تمہارے اوپر جیسے درخت چھاؤں کر دیتا ہے، جیسے کچھ سایہ ہوتا ہے وہ ہر چیز پر چھا جاتا ہے، تو
ازلکم کا مطلب یہی ہے کہ یہ مہینہ تم پر چھا رہا ہے، تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ تو اس کو شہر عظیم کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور شہر مبارک کہا، ایک مبارک مہینہ اور ایک عظیم مہینہ۔ تو اس کو مبارک کیوں کہا گیا کہ اللہ پاک نے اس کے دامن میں وہ بیش بہا رات رکھی ہے، اس ایک رات میں ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر خیر و برکت کے خزانے لٹائے گئے ہیں اور لٹائے جاتے ہیں۔ یہ مبارک رات جس میں ہمارے رب نے اپنی سب سے بڑی رحمت نازل فرمائی وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن نازل کیا کہ اس کو ہم نے مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، اور یہ ہے رحمت من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اس مہینے کا ہر روز روز سعید ہے، ہر ماہ، اس ماہ کی ہر شب شب مبارک ہے، دن روشن ہوتا ہے تو ان گنت بندوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی اطاعت اور رضا جوئی کی خاطر اپنے جسم کی جائز خواہشات اور ضروری مطالبات بھی ترک کر کے گواہی دیں گے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، اس کی اطاعت اور بندگی کی طلب جو ہے وہ اصل مقصد ہے۔ اللہ کی خوشنودی ہی ان کے دلوں کے لیے سیری اور رگوں کے لیے طریقہ سامان ہے۔ جب رات کا اندھیرا چھائے گا تو بے شمار بندے اللہ تعالیٰ کے حضور قیام میں، اس کے ساتھ کلام میں، اس کے ذکر کی لذت اور برکت سے مالا مال ہوں گے، اور ان کے دل شیشے کے چراغوں کی طرح منور ہو کر ایسے جگمگائیں گے جیسے کہ آسمانوں پر رات کے ستارے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت صلاۃ سے اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ اس مہینے کی ہر گھڑی میں فیض اور برکت کا اتنا خزانہ پوشیدہ ہے کہ نفل اعمال صالحہ فرض اعمال صالح کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، اور فرائض 70 گنا زیادہ وزنی اور بلند ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں فرمایا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ کمن کانا کمن ادا فریضتاً فی ما سواہ ومن ادا فریضتاً فیہ کانا کمن ادا 70 فریضہ فی ما سواہ۔ اس مہینے میں جو فرض ادا کرے گا اس کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جائے گا، اور جو نفل ادا کرے گا اس کے اعمال صالحہ فرض کے درجے کو پہنچ جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکی کے راستوں پر چلنے کی سہولت اور توفیق عام ہو جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور روزہ بدی کے راستوں کی رکاوٹ بن جاتا ہے، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور برائی پھیلانے کے مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ اس شخص کو جو رمضان المبارک میں روزے رکھے گا اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس شخص کو جو راتوں میں نماز کے لیے کھڑا رہے گا اس کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شب قدر میں قیام کرے گا اس کے بھی۔ بس شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی باتوں اور وعدوں کو سچا جانے، اور اپنے عہد بندگی کو وفاداری کے ساتھ نبھائے، اور خود آگہی اور خود احتسابی سے غافل نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، دن کو، رمضان کے دن کو اور راتوں کو قیام کیا، اس کے ایمان اور احتساب کی شرط لگائی کہ ایمان بھی ہے اور اپنا احتساب کر رہا ہے صحیح طریقے سے کہ گناہوں سے بچ رہا ہے، اس کے لیے جنت جو ہے وہ لازم کر دی جائے گی۔ اس مہینے کی عظمت اور برکت تو بہت بڑی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر شخص کے حصے میں آ جائیں گی جو اس مہینے کو پائے گا۔ جب بارش ہوتی ہے تو مختلف ندی، نالے اور تالاب اپنی اپنی وسعت اور گہرائی کے مطابق ہی اس کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بارش تو سب پر یکساں برستی ہے، لیکن کوئی چھوٹا گھڑا ہوتا ہے اس میں اتنا ہی پانی آتا ہے، اور اس میں اتنا وافر نہیں آ سکتا جو ایک لمبے چوڑے تالاب میں بھر جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ پانی کسی چٹان پر یا بنجر زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے، اندر اس کو کوئی نفع نہیں پہنچتا۔
لیکن اگر زمین زرخیز ہو تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ تو یہی حال انسانوں کی فطرت اور ان کے نصیب کا ہے کہ رمضان المبارک کے ان خزانوں میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں وہی کچھ ملے گا جیسی ہماری زمین ہوگی، جیسی دل کی زمین ہوگی، جتنے دل نرم ہوں گے، جتنی آنکھیں نم ہوں گی، ایمان کا بیج جب اس میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنی صلاحیت اور استعداد کی مطابق وہی ویسا ہی پودا بنے گا اور ویسا ہی درخت بنے گا۔ تو درخت جو ہیں وہ اعمال صالحہ کے پھل، پھول اور پتیاں ہیں، وہ اسی لیول کے ہوں گے جس لیول کا اس میں زمین کے اندر زرخیزی ہوگی۔ تو جب یہ کھیتی لہلہائے گی اتنی ہی لہلہائے گی جتنا کہ اس زمین کے اندر زرخیزی ہوگی اور وہ جتنا اثر قبول کرے گا۔ تو کسان کی طرح محنت کرنی ہے، عمل کرنا ہے، تبھی جنت کے انعامات کی فصل تیار ہوگی، اور جتنی محنت کریں گے اتنی ہی فصل اچھی ہوگی۔ لیکن اگر دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے اور غافل کسان کی طرح سوتے پڑے رہ جائیں گے تو روزوں اور تراویح اور رحمت اور برکت کا سارا پانی بہہ جائے گا اور پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اور یہ چیز جو ہے حاصل کرنے کے لیے توفیق الہی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے گا اسی کو وہی کوشش اور محنت کر پائے گا۔ لیکن توفیق کس کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ اس کی طرف ایک بالشت چلیں گے تو وہ آپ کی طرف 2 بالشت بڑھے گا، آپ اس کی طرف چلنا شروع کریں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ لیکن آپ کھڑے رہیں پیٹ پھیر کر، غافل اور لاپرواہ، تو پھر توفیق الہی خود چل کر ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ تو ایسا نہ ہو کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے، رحمتوں اور برکتوں کے ڈول انڈے لے جاتے رہیں اور ہم اتنے بد نصیب ہوں کہ ہماری جھولی خالی رہ جائے۔ کچھ کرنے کے لیے اور اپنے حصے کی رحمتیں لوٹنے کے لیے کمر کس لیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کو نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو اپنی نمازوں سے رت جگے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سارا انحصار ہم پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اپنے رفقا کو مخاطب کر کے مہینے کی عظمت اور برکت بھی بیان کرتے تھے، اور اس کی برکتوں کے خزانوں میں اپنا بھرپور حصہ لینے کے لیے محنت اور کوشش کی تاکید بھی فرماتے تھے۔ تو اسی لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تاکہ ہماری نیتیں، ہمارے دلوں کی زمین نرم ہو جائے اور ہم وہ چیزیں سمیٹ لیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ تو اس سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کون کون سے اہتمام اور تیاری کی ضرورت ہے، وہ چیزیں اب ہم نے دیکھنی ہیں۔ رمضان المبارک کی برکت اور عظمت کا راز ایک ہی چیز میں پوشیدہ ہے۔ اس راز کو جانے بغیر اس کے خزانوں سے اپنا دامن بھرنا ممکن نہیں۔ اس کی عظمت اور برکت کا راز کیا ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کا نزول پورے کا پورا لوح محفوظ سے اتار کر جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا، یا کہ نزول کا فیصلہ صادر کر دیا گیا، لیکن ہے یہ رمضان ہی کا مہینہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جس چیز کے ساتھ لگتا ہے اسے افضل کر دیتا ہے۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار قرار پایا۔ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں سے افضل اور سردار بن گئے۔ قرآن پاک جس رات میں نازل ہوا وہ رات سال کی تمام راتوں کی سردار قرار پائی۔ قرآن پاک جس امت کو دیا گیا وہ امت تمام امتوں کی سردار قرار پائی۔ کنتم خیر امت کا لقب اس کو مل گیا کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، یہ لوگوں کے لیے جس کو نکالا گیا ہے۔ قرآن جس فرشتے کو دے کر بھیجا گیا، جس فرشتے کو کے ذریعے اتارا گیا، وہ فرشتہ جبرائیل، وہ روح القدس کے نام سے اللہ نے اس کو پکارا اور اللہ پاک نے اسے تمام فرشتوں کا سردار بنایا۔ تو قرآن جہاں جہاں جائے گا، قرآن جس کے ساتھ
لگے گا اسے خیر، برکت، فضیلت عطا کر دے گا۔ تو اس مہینے کی عظمت کا راز قرآن میں پوشیدہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے یہ رمضان افضل ہے، نہیں، رمضان قرآن کی وجہ سے افضل ہے۔ اس کے سالگرہ کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی سالگرہ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن کا نزول شروع فرمایا۔ تو اپنے بچوں کی سالگرہ پر ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پاک کی سالگرہ کے لیے بھی خوشی منائیں، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا، کل ہم نے جو سورہ یونس پڑھی تھی اس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ مومنوں، یہ قرآن تمہیں دیا گیا ہے تو اس کے نزول کے لیے تم خوشیاں مناؤ۔ مسلمانوں کو کہا گیا فل یفرحو، ان کو چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں کہ یہ نعمت اللہ پاک نے ان کو عطا کر دی ہے۔ تو یہ خوشیاں منائی جاتی ہیں قرآن کے نزول کی، کہ یہ قرآن ایسی نعمت جو اللہ نے عطا کی، اس میں ہدی و رحمہ، ہدایت بھی دی اور رحمت بھی دی، شفاء لما فی الصدور، اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا بھی اتاری۔ اس قرآن پاک کی سالگرہ کا یہ ساری تیاریاں ہیں، اس کے لیے یہ ساری مجلسیں لگ گئیں، اسی کے لیے قرآن کلاسیں لگ گئیں، اسی مہینے کے استقبال کے لیے ہم لوگوں نے قرآن کی بہار جو ہے، وہ حافظ جو ہیں وہ مسجدوں میں اپنے دور کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں، مسجدوں میں اہتمام ہو رہے ہیں اور ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں، سارا دن حفاظ کرام جو ہیں قرآن کے دور کر رہے ہیں اور تیاریاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی بہار، قرآن پاک کی سالگرہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے اپنے دلوں کی زمین کو ہم نے نرم کرنا ہے اور اپنے دلوں میں ایسا جیسا کہ ایمان کا بیج ہم نے بونا ہے تو ایسی زمین نرم ہو، ایسا تقویٰ جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے جس سے کہ ساری برکتیں اور رحمتیں جو بشارتیں دی گئی ہیں ہم اس کے حقدار ہو جائیں۔ قرآن مجید کی جو یہ نعمت ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اللہ پاک نے اپنی جو صفات بتائیں ان میں 99 صفات میں سب سے جو چوٹی کی صفت ہے وہ الرحمن ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ پاک نے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی، یعنی رحمان وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ بے پایاں رحمت ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی، یہ اس کی رحمت کا جوش ہے کہ اس نے قرآن پاک کی تعلیم دی اور امت کو قرآن دیا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے جو سورہ حامیم سجدہ میں بتایا تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے یہ رحمان اور رحیم اللہ کے جو دو نام ہیں، صفاتی نام، یہ اس کی تمام صفات پر حاوی ہیں۔ بے انتہا رحم کرنے والا اور بے انتہا رحم کرنے والے کی طرف سے یہ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ تو یہ قرآن جو ہے روشنی ہے، یہ نسخہ شفا ہے اور یہی اللہ کی رحمت کا ایک اتمام ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت تمام کر دی، تو رحمت تمام کرنے کے لیے اللہ نے اب یہ قرآن نازل کیا ہے کہ یہ اس کی رحمت کی انتہا ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر قرآن نازل کر دیا۔ تو یہ چیزیں، باقی تو نعمتیں بے شمار ہیں، بے حد و حساب ہیں جو ہم پر برس رہی ہیں، ہر لمحہ ہم دونوں ہاتھوں سے اللہ کی نعمتوں کے خزانے لوٹتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری صحت ہے، ہماری جان ہے، زندگی ہے، اعضاء ہیں اور ایمان کی دولت ہے، والدین، اولاد، گھر بار، کاروبار، امن، چین، سکون، کس نعمت کا ہم ذکر کریں۔ لیکن آخری جو نعمت ہے جس کے لیے ساری کائنات جو ہے اللہ پاک نے بنائی اور اس پر ساری نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ نعمت جو ہے اس فانی زندگی کو لازوال کر دیتی ہے، لا فانی کر دیتی ہے، وہ نعمت ہے یہ قرآن پاک۔ یہ دنیا کے تمام خزانوں سے بڑھ کر قیمتی خزانہ ہے، اسی لیے جس رات میں اس کا نزول کیا گیا اس کو اللہ پاک نے کہا لیلۃ مبارکہ، لیلۃ القدر، دو الفاظ استعمال کیے گئے، مبارک رات، قدر والی رات، کہ یہاں پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کا ایسا جوش دکھاتے ہیں، ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی کلب کی جو بکریاں ہیں، بنی کلب ایک قبیلہ تھا، اس میں ان کی بکریاں بہت زیادہ کثرت سے ہوتی تھیں اور ان کے بالوں کے اون کے جو ہے اس کا شمار نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر ان کی بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہیں، جو ریشے ہیں اون کے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو
آتش جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کرتا ہے اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں۔ تو یہ ہم نے جو ہے پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے مہینے 12 بنائے اور سب دن اور سب مہینے ایک ہی جیسے ہیں، کیونکہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق تب آیا جب لیلۃ القدر ملی اور جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا تو وہی رات عظیم ہو گئی۔ وہ غار جس میں قرآن نازل ہوا وہ غار حرا، وہ ہدایت خداوندی کی وجہ سے وہ غار عظیم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین اور قرآن کے لانے والے بنے، وہ عظیم ہو گئے۔ تو وہ لمحہ بھی عظیم ہے، وہ نبی بھی عظیم ہے، وہ جگہ بھی عظیم ہے، وہ شہر بھی عظیم ہے، اور وہ مہینہ بھی عظیم ہے، اور وہ رات بھی عظیم ہے۔ تو یہ چیزیں رمضان المبارک کی عظمت اور برکت کا راز قرآن میں ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ دن میں اللہ نے روزہ رکھوایا اور راتوں میں تراویح رکھوائی، اس کے لیے کہ ہر رات کی، ویسے تو تہجد کی ساری راتیں جو ہیں رمضان کی سے علاوہ بھی جو راتیں ہیں سحری کے اوقات میں اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور لوگوں کو آوازیں دیتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی اپنے لیے تنگ دست ہو تو میں اس کی تنگی دور کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے تو میں اس کو رزق عطا کر دوں، کوئی شفا مانگنا چاہتا ہے، بیمار ہے تو میں اس کو شفا دے دوں۔ وہ آسمان دنیا پہ نزول تو اللہ کا ہر رات سحری میں ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں ان میں اللہ پاک نے تراویح رکھ کے ان کو قرآن کے ساتھ سجا دیا، اور یہ ساری ساری رات جو ہے یہ عظیم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے جو یہ انعام دیا، اس کے ساتھ جب بھی جتنی بڑی نعمت دی جاتی ہے نا، اس نعمت کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اب ہمیں نعمت مل گئی قرآن جیسی عظیم، اب اس کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بھاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے حساب سے جو ہدایت الہی ہمیں دی گئی تو 2 بڑی ذمہ داریاں بھی ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ 2 بڑی ذمہ داریاں میں ایک یہ ہے کہ اللہ کی یہ بتائی ہوئی ہدایت جو ہے اس پر چلنا ہے، اس راہ پر چلنا ہے، اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے، اور اسی کے نسخہ شفا کو اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اپنا دل، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا عمل، اپنی سیرت، اپنا کردار اسی ہدایت کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ اور دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ جو ہدایت ہے یہ لہدی للناس کہا ہے نا اللہ پاک نے کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو پہلے خود اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنا ہے، اس کے بعد سارے انسانوں کو یہ ہدایت پہنچانی ہے، اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جو بھی اس ہدایت کو اپنے قبول کر لیں گے، آگے ذمہ داری بن جائے گی کہ اس پر چلتے ہوئے لوگوں کو بھی دعوت دیں، ان کو بھی اندھیروں سے روشنیوں پر لائیں، اور جو بیمار ہیں ان تک یہ دوا پہنچائیں۔ یہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو کہ دوائی جو ہے وہ مریض تک نہ پہنچائے، نسخہ مریض کو نہ لکھ کر دے، اس کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے ہم اس نسخے کو اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے ہدی للناس، ہمیں یہ دوائی خود بھی استعمال کرنی ہے، یہ نسخہ خود بھی استعمال کرنا ہے اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ یہ 2 ذمہ داریاں اس نعمت کے ساتھ ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ تو سوچیں کہ ذمہ داری کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہم خود اس پر عمل کریں، پہلے خود ہم اس کو اپنائیں، پھر ہی ہم آگے دوسروں کو پہنچائیں گے۔ تو جب ہم نے اپنے اوپر اس کو لاگو کرنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی تعلیم کا پتہ ہو، ہم اس کی زبان کو سمجھتے ہوں، اس نسخہ کیمیا کے پیغام کو ہم جانتے ہوں۔ اگر ہم خود ہی نہیں جانتے تو ہم دوسروں کو کیا پہنچائیں گے؟ اس لیے اس کلام پاک کو، چونکہ یہ ہماری زبان میں نہیں ہے، عربی زبان میں ہے، تو اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا قدم ہے اس کے کامیابی کے زینوں پر چلنے کے لیے، پہلا زینہ جس پر ہم نے قدم رکھنا ہے وہ ہے کہ اس قرآن پاک کو ہم سمجھیں، اور سمجھنے کے لیے ہی یہ قرآن کلاس لگائی جاتی ہے کہ اس کے پیغام کو اپنی زبان میں ہم سمجھیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ تو یہ جب تک کوشش نہیں کی جائے گی، محنت نہیں کی جائے گی سمجھنے کی، اپنے اوپر ہم کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے سمجھیں گے، اس کے بعد دوسروں کو سمجھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ تھی ہی اقرا، پڑھیے،
تو پڑھنے میں کیا ہے؟ سنانے کا کام بھی شامل ہے، کیونکہ پڑھا اسی کو جاتا ہے جو لکھی ہوئی چیز ہو۔ تو قرآن لکھا ہوا ہمیں دیا گیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے جب ان کو لکھا ہوا دکھا کے کہا کہ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر زور سے بھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی زور سے بھینچا کہ میری پسلیاں ٹوٹنے لگیں، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی کہا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے دوبارہ زور سے بھینچا اپنے ساتھ لگا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مشقت ہوئی اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھبرائے کہ آپ ڈر گئے، آپ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں اس طریقے سے مجھے ماری نہ دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خوف ہوا۔ پھر آپ کو انہوں نے تیسری مرتبہ پھر فرشتہ جبرائیل نے آپ کو جب زور سے بھینچا تو آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہو گئے، یعنی آپ کے دل میں اتار دیا اور یہ کلام آپ کے زبان سے جاری ہو گئے۔ جو پہلی 5 آیات ہے سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ کیسے؟ اقرأ، پڑھیے، بسمی، نام کے ساتھ۔ کس کے نام کے ساتھ؟ ربا کا، رب آپ کا جو رب ہے، الذی خلق، وہ رب کی پہلی پہچان یہ بتائی گئی جس نے تخلیق کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اللہ کی جو پہچان ہے وہ قرآن سے حاصل ہوگی۔ یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نازل ہو رہا ہے اور فرشتہ جو نازل کر رہا ہے جبرائیل علیہ السلام، ہر رمضان میں دور کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، ان کو سناتے تھے۔ پہلے جبریل آپ کو سناتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے۔ تو اب سب سے پہلے رب کی پہچان جو ہے وہ کس نے کروائی ہے؟ قرآن نے کروائی ہے، قرآن کے پڑھنے نے کروائی ہے۔ اور رب کون ہے؟ جو کہ پیدا کرتا ہے۔ تو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اس کی پہچان کے لیے یہ قرآن دیا گیا۔ اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔ جس مہینے میں یہ نازل کیا گیا وہ رمضان ہے، اور اس کی برکتیں اسی طرح ہی ملیں گی جس طرح سے قرآن پڑھا جائے گا۔ جتنا زیادہ پڑھا جائے گا، جتنا سمجھا جائے گا، جتنا سنایا جائے گا، جتنا سنا جائے گا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ وہ برکتیں نازل کرتے جائیں گے، اور اتنا ہی ہمیں سمیٹنے کے لیے اتنی عطا کریں گے کہ ہمارے دامن چھوٹے پڑ جائیں گے، اتنی برکتیں عطا کی جائیں گی۔ لیکن اسی کو جو سمیٹنا چاہے گا، جو توفیق مانگے گا، جو لینا چاہے گا، ہدایت لینا چاہے گا، اسی کو، ہر ایک کو نہیں دی جائیں گی۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے کہا، جو یہ قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ہی اللہ پاک نے جو دوسری بات بتائی کہ خلق الانسان من علق، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں چوٹی کی جو صفات ہیں وہ 5 صفات یہاں پر بتا دی گئی ہیں۔ ایک تو رحمت ہے، رحمان ہے، دوسرا قرآن ہے، اور تیسرا انسان ہے۔ ایک ہی وزن ہے تینوں کا، رحمان، قرآن، انسان۔ اور اس کے بعد یہ انسان جو اللہ نے بنایا یہ بھی چوٹی کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی چوٹی کی مخلوق ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، اشرف اور عظیم مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا۔ اسی انسان کو اللہ نے اپنی عظیم نعمت قرآن عطا کی، اور اسی انسان کو اپنا عظیم جو ہے علم قرآن کا وہ عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک اور صفت جو بیان کی کہ اللہ نے قلم کے ذریعے علم دیا ہے۔ الذی علم بالقلم، اللہ نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا۔ تو قلم بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے جب مخلوقات پیدا کی تو سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ قلم ایک آلہ ہے جس سے کہ انسان علم حاصل کرتا ہے۔ تعلیم کس کے ساتھ دی؟ قلم کے ساتھ دی۔ تو قلم بھی اللہ کی تخلیق آلہ، اور اس کے بعد اللہ پاک نے انسان کو جو بیان سکھایا، رحمان، سورہ رحمان میں علمہ البیان، بولنے کی طاقت دی۔ یہ انسان کی جتنی بھی قوتیں ہیں ان میں سب سے افضل قوت بیان ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی کہ وہ بول سکتا ہے، وہ حیوان ناطق ہے۔ اور کتنی مخلوقات ہیں کوئی بھی نہیں بات کر سکتی، کوئی بھی نہیں بول سکتی۔ بیان کی طاقت اللہ نے
انسان کو دی۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، ان سب کا اللہ پاک نے قرآن کے ساتھ کیسے قافیہ ملایا۔ اور رحمان خلق الانسان علمہ البیان، قافیے بھی ملا دیے ساتھ ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی وہ صفات ہیں، ان کا پھر آگے آ گیا رمضان، شہر رمضان، رمضان میں نازل کیا تو رمضان کا بھی وہ قافیہ ملتا ہے، انسان، بیان، قرآن، رمضان، رمضان میں نازل کر دیا۔ تو اللہ پاک نے یہ رمضان کا جو مہینہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک لے جائے۔ ابھی کچھ دن باقی ہیں اور ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے زندگی کا، کس لمحے یہ چراغ جو ہے گل ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا شروع کر دیتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبانی وبلغنا رمضان۔ رجب سے آپ دعائیں شروع کر دیتے تھے کہ ہمیں رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو آج ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم رمضان کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہم قرآن کلاسیں لگا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، آپ ہمیں رمضان سے محروم نہ کیجیے گا، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ تو امت مسلمہ کی جو تشکیل ہے وہ اسی وجہ سے کی گئی کہ وہ قرآن سیکھے گی اور دوسروں کو سکھائے گی۔ اب رمضان جب ہم پر آ جائے گا تو رمضان کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں نیت اپنی درست کرنی ہے۔ قرآن جو ہے یہ تقوی کے لیے ہمیں تعلیم دے رہا، بار بار قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ابھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ پاک نے پہلے صفحے پر ہی کیا بتایا تھا کہ یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے اس میں شک کوئی نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو اب قرآن کے لیے اللہ نے شرط لگا دیا کہ متقین کو ہی ہدایت دے گا۔ تقوی پہلے سب سے پہلے ہم نے حاصل کرنا ہے، اور تقوی کے حصول کے لیے اللہ پاک نے عبادتیں مقرر کی۔ عبادتوں میں نماز بھی جو ہے وہ ہمیں تقوی کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ تو بے حیائی اور برائی سے جب وہ رکتا ہے تو کیا پیدا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا۔ روزہ رکھا، روزہ رکھوایا جا رہا ہے، روزے کے لیے بھی اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو۔ تو قرآن کے ساتھ بھی تقوی ہے اور نماز کے ساتھ بھی تقوی ہے، روزے کے ساتھ بھی تقوی ہے، حج کے ساتھ، یعنی ساری عبادتیں جو ہیں وہ اسی لیے فرض کی جا رہی ہیں کہ ہمیں تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی ہے کیا؟ تقوی اتنی اونچی اور بیش بہا صفت ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس کے دل میں تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کی ضمانت دے دیں گے۔ تقوی جو ہے جڑ ہے تمام بھلائیوں کی۔ تو جو بھلائیاں ہم نے حاصل کرنی ہیں وہ کس لیے حاصل کرنی ہے کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائیں۔ تو جنت میں جانے کا راستہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی، تقوی کا حصول، تقوی حاصل ہو جائے گا تو جنت کا داخلہ جو ہے وہ پکا ہے، جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت کعب بن الاحبار، مشہور روایت ہے آپ نے بار بار سنی ہوگی کہ ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اے کعب تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین کیا کبھی آپ کسی خاردار جگہ سے گزرے؟ آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں کئی بار گزرا۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ کیسے گزرے؟ انہوں نے کہا کہ اپنا دامن چڑھا لیا اوپر اور سمیٹ کر اپنے آپ کو بچ کر کے کہیں کانٹوں سے الجھ نہ جائے میرا دامن، تو بچ کے میں گزرا۔ انہوں نے کہا یہی تقوی ہے کہ زندگی میں گناہوں سے بچ کر نپے تلے قدم رکھنا اور گناہوں سے بچ کر نکلنا اور اس خاردار دنیا سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر نکلنا، یہی تقوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ تقوی کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے دل میں، یعنی دل کے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے جو گناہ اور ثواب میں تمیز کر سکے، جو اللہ کا خوف دل میں رکھنے کے بعد زندگی گزارنے کا ایک ملکہ حاصل ہو جائے کہ انسان کو ڈر ہو کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے،
کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، یہ خوف جب دل میں آ جائے گا تو وہ ایک ملکہ حاصل ہوگا، ایک صلاحیت حاصل ہوگی، ایک استعداد حاصل ہوگی کہ برائی میں اور نیکی میں تمیز ہو جائے گی، اور جب وہ تمیز حاصل ہوگی تو وہ تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ سے جب اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ جنت کے راستے پر چل پڑے گا، جنت کے راستے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور جنت مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ پاک نے بتایا کہ تقویٰ کا حصول جو ہے رمضان میں آسان ہو جاتا ہے۔ کیسے کہ دن کو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جو اس کی جائز چیزیں ہیں، پانی حلال ہے، کھانا حلال ہے، بھوک کی خواہش جو ہے وہ حلال ہے کہ اس کی خواہش میں وہ بھوک لگی ہے تو وہ کھانا کھائے پیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ جائز چیزوں سے بھی بچ جائے گا۔ تو جب ایک جائز چیز سے رک رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، یعنی پانی اور خوراک اس کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتے۔ اہمیت ہے تو کس بات کی؟ اللہ کی رضا کی، کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ چاہ رہا ہے رک جاؤ تو میں رک گیا، اللہ چاہ رہا ہے کہ کھا لو تو میں نے کھا لیا، اب سحری میں کھانا ہے، افطاری میں کھانا ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے کھاؤ پیو تو ہم کھا رہے ہیں، تو اللہ کے حکم کو ہم نے آگے رکھا۔ تو جب ایک پورا مہینہ ہم اللہ کے حکم کو ماننے میں اتنے مستعد ہوتے ہیں، اتنے تیار ہوتے ہیں کہ وہ یس کرے گا تو ہمارا بھی یس ہے، وہ نو کرے گا تو ہمارا بھی نو ہے، تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ہماری پریکٹس ہو جائے گی کہ اللہ کی رضا کو ہمیشہ آگے رکھنا ہے، اللہ کی رضا ہے تو ہم کریں گے، نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ تو جب ایک بھوک پیاس جیسی جائز چیز کو ہم روزوں میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، بھوک لگی ہے تو لگی رہے، پیاس لگی ہے تو لگی رہے، ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم پرواہ کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو عام زندگی کے معاملات تو بھوک پیاس سے پیچھے ہیں۔ جب ہم کسی سے ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مرے تو نہیں جا رہے ہوتے، بھوک اور پیاس میں تو کی شدت سے تو انسان بعض اوقات ہلاک ہونے کے خطرے میں بھی چلا جاتا ہے، لیکن باقی ڈیلنگز میں ہم حلال حرام کو چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ کہ ہم اللہ کی رضا کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اور معاملات ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، ہمارے جو عام روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں، ہم ہر مقام پر اللہ کی نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو توڑتے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، اور ہم پرواہ نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے، جبکہ رمضان المبارک میں ہم جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ ایک ٹریننگ ہے، 30 دن اللہ تعالیٰ ایک ٹریننگ دیتا ہے ہمیں کہ اس بات کے لیے اللہ کی رضا پر آمادہ ہو جاؤ، اللہ کی رضا کی عادت ڈال لو، اللہ کی مرضی کو اپنانے کی عادت ڈال لو۔ تو جب ایک مہینہ انسان گناہوں سے بچے گا، اللہ کی رضا کی کوشش میں لگا رہے گا تو کیا رمضان ختم ہوتے ہی نافرمانی میں لگ جائے گا؟ وہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ پورا مہینہ مل مل کے اپنے جسموں کو کوچ کے اور رگڑ کے میل کچیل صاف کیے، اور جیسے ہی جسم پاک ہوا ساتھ ہی کیچڑ میں چھلانگ لگا دی، تو ہمارا حال تو پھر ویسا ہی ہوگا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک عورت جو ساری رات سوت کاٹتی رہتی ہے، اور بعد میں صبح ہوتے ہی وہ اپنا کاتا ہوا دھاگا جو توڑ کے ریشہ کر کے اس کو اپنی محنت کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو پھر وہی حساب ہوگا اگر ہم میں کوئی تقویٰ پیدا نہ ہوا تو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھنا ہے، اللہ کی جنت کی طرف بڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے جو بندے تقویٰ اگر اختیار کریں گے، جنت تو ان کی وراثت ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی ہم ان کو برکتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے پڑھا ہے نا سورہ اعراف میں یہ آیت آئی تھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ خالی ہمیں خالی خلی ایسا نہیں ہے کہ خالی وعدے کیے گئے ہیں، آزما کر دیکھیں، کر کے دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی بستی اللہ کا تقوی اختیار کر لے تو ہم ایسی برکتیں ان پر نازل کرتے ہیں کہ زمین بھی برکتیں نچھاور کر دیتی اور آسمان بھی انڈیل دیتا سارا کچھ۔ تو یہ چیزیں ہمیں تقوی کے حصول کے لیے ایسی کوشش کرنی ہے جو ہمیں موت تک
تقوی کی استعداد جو ہے حاصل ہو جائے اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو جائے۔ یہ خالی ایک مہینے کی بھوک نہیں ہے، یہ ایک مہینے کی بھوک پیاس نہیں ہے، یہ پورے سال کے لیے ایک ملکہ حاصل ہوتا ہے، پورے سال کے لیے استعداد حاصل ہوتی ہے کہ سارا سال یہ تقوی جو ہے ہمیں ایک طرح سے یہ ہمارا بینک بیلنس ہے کہ سارا سال ہم اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں اور ہمارے نفوس اور ہمارے دل اسی سے روشنی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے چیز یہ آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، روزے کی جو بھوک ہے نا یہ آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، نہ ہم پیاس کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور جو ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، تقوی کا پیمانہ کتنا بلند ہو رہا ہے اور تقوی کا پیمانہ کتنا نیچے جا رہا ہے، یہ بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی لیے روزہ جو ہے اس کی جزا بھی اللہ نے نہیں بتائی، ہر عبادت کی جزا بتا دی ہے۔ اللہ پاک نے حج کی جزا بتا دی کہ جو حج کرے گا وہ ایسے پاک ہو جائے گا جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا۔ نماز کی جزا بھی بتا دی کہ نمازی کو یہ انعامات ملیں گے۔ زکوٰۃ کی جزا بھی بتا دی کہ مال پاک ہو جائے گا اور اللہ پاک اسے برکت عطا کریں گے، اور قربانی کی جزا بھی بتا دی، لیکن روزے کی نہیں بتائی۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی یہ فرمایا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں کہ روزہ رکھنے کے بعد بندہ مجھے پالے گا، میں اس کو حاصل ہو جاؤں گا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا، کیونکہ اس کو جو کچھ اس نے روزے میں رکھا، جو برداشت کیا، اسے کسی کو نہیں وہ نظر آیا، وہ مجھے نظر آیا، میں دیکھ رہا ہوں، وہ محسوسات ہیں، تو محسوسات نظر نہیں آتے، تو اللہ پاک نے انہی محسوسات کی بنا پر ہی اس کا اجر رکھا ہے۔ جتنا جتنا جس نے اچھا روزہ رکھا ہوگا اللہ کو اس کا پتہ ہے، اور اللہ اس کے مطابق ہی اسے جزا دیں گے۔ تو پہلی چیز جو ابھی ہم نے ذکر کر لیا اس کا، یہ تقوی کا حصول ہے۔ تو تقوی کا روزے سے تعلق سمجھ آ گیا ہوگا کہ تقوی جو ہے وہ روزہ رکھنے سے آسان ہو جاتا ہے حاصل کرنا۔ اس کے بعد جو ہمیں ایک اور کام کرنا ہے، اپنی نیتیں اچھی کر لیں، ارادے صحیح کر لیں کہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ الحمدللہ ہم نے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم اور دائم رکھے۔ لیکن ایک جو دوسرا تعلق ہے وہ ہے تراویح کا، کہ تراویح کا اہتمام کیا جائے، کہ ایک پورا قرآن پاک جو ہے وہ رمضان المبارک میں پڑھ لیا جائے، تراویح کی صورت میں بھی اور ویسے بھی تلاوت میں بھی۔ ہمارے جو سلف صالحین تھے وہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو ساری چیزیں چھوڑ دیتے تھے، جو بھی ان کی کلاسیں ہوتی تھیں، حدیث کی کلاس یا فقہ کی کلاس یا کوئی اور گرامر کی کلاس، تجوید کی، ساری چھوڑ چھاڑ کے قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے، سارا دن قرآن کے ساتھ لگ جاتے تھے، قرآن کی کلاسز ہی زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو ایسا ہے کہ رمضان المبارک میں اب جتنے بھی دن باقی رہ گئے ہیں تو پہلے ہی کچھ گھڑیاں، چاہے رات کی ہوں چاہے دن کی ہوں، تھوڑی دیر تنہا بیٹھ جائیں، اللہ کے حضور خود کو حاضر جانیں، کہ جیسے کہ اللہ کے حضور ہم حاضر ہیں، اللہ کی حمد بیان کریں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اپنے گناہوں پر استغفار کریں۔ جیسے ہم تیاری کرتے ہیں نا کسی جگہ جانے کی، کہ کہیں جانا ہے تو نہا دھو کے صاف ہو رہے ہیں، میک اپ کر رہے ہیں، اچھے ڈریس پہن رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں کہیں دعوت پر یا کہیں شادی پر، ایسے سمجھے کہ رمضان آ رہا ہے، وہ ایک مہمان ہے، اس کے استقبال کے لیے ہم اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں، اس کے اپنے آپ کی صفائی کے لیے یہ مجاہدہ ہے، تھوڑا سا ایک پریکٹس ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فارغ کریں، تنہا کریں، اور اس میں حضور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، اس اللہ کی تعریف، توصیف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اس کے بعد استغفار کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ رمضان جب داخل ہوگا تو ہمارے دلوں کے اندر وہ تھوڑی استعداد، جیسے زمین کو نرم کرنا ہے نا بیج ڈالنے کے لیے، تو وہ تھوڑی ہماری زمین کی جو دلوں کی کھیتی ہے وہ نرم ہو گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے بعد میں ذکر کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں، اعانت طلب کریں، دعا کریں کہ اے اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں،
اور ہمیں اپنی راہ پر چلائے رکھیں. ہمارا سارا رمضان جو ہے وہ آپ کی اطاعت میں گزرے. ہمارے روزے ایسے ہی ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں، اور ایسے ہی ہمارا قرآن ہو جیسا آپ چاہتے ہیں، اور ہمارے جو عبادات ہیں وہ بھی ایسی ہی ہوں جیسی آپ کو پسند ہیں. تو اللہ پاک سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرمائیں گے. اس کے بعد یہ ہو گیا، قرآن پاک سے تعلق جڑ گیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے. اور ایک بات یہ بھی ہے قرآن پاک کے پڑھنے کے بارے میں، ایک بات یہ بھی ہے، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کا حق ہے کہ اسے سال میں 2 مرتبہ ختم کیا جائے. جو شخص قرآن پاک کا یہ حق ادا نہیں کرتا، قرآن اس کے خلاف سفارش کرے گا اللہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن حجت لک او علیک، یا تو یہ تمہارے حق میں سفارشی بنے گا یا تمہارے خلاف سفارشی بنے گا. تو جس شخص نے سال میں 2 مرتبہ بھی قرآن ختم نہیں کیا تو گویا اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. تو اگر سارا سال نہیں پڑھا گیا تو رمضان میں کوشش کریں کہ ایک دن میں کر لیں اور ایک رات میں کر لیں. تو یا ایک کرنا ہے تو 1 سال کا پہلا والا وہ کاؤنٹ ہو جائے گا، تو 2 تو کم از کم ضرور ہی ہو جائیں تاکہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے. اور دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک میں تھوڑا سا ٹائم ایسا لگائیں کہ قرآن پاک کو چند آیتیں ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں. تو جو لوگ ماشاءاللہ سے جڑے ہوئے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں ان کے لیے مبارک ہے. تو جنہوں نے نہیں ابھی تک کیا، ترجمہ تھوڑا سا بھی نہیں سیکھا، وہ شروع کریں کہ کچھ نہ کچھ ترجمے سے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ 5-6 سال بھی لگ گئے نا قرآن کو ختم ہونے میں تو یہ اس کا آغاز رمضان سے ہی کر لیں تاکہ رمضان کی یہ برکت آپ کے ساتھ چلتی رہے. اس کے بعد سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ سمجھ کر پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کو اپنے اندر جذب کرنا ہے. یہ رٹا رٹایا طوطے کی طرح تو نہیں نا، ہم نے رٹائے الفاظ تو نہیں نا ادا کرنے، ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے. اسے ہم نے اپنے دل میں جذب کرنا ہے. تو جذب کرنے کے لیے جب تک ہمیں سمجھ نہیں ہوگی تو خالی خولی پڑھنے سے تو وہ رقت دل میں طاری نہیں ہوگی، وہ نرمی پیدا نہیں ہوگی، وہ چیز، وہ طاقت یا وہ استعداد پیدا نہیں ہوگی کہ ہم اس سے سیکھ سکیں کچھ. اس سے کیا ہوگا کہ روح اور دل کا تعلق گہرا کرنے کے لیے قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے کہ ہمارے دل میں محبت ہے. بعض اوقات زبان کو اتنی چاشنی حاصل ہو جاتی ہے کہ اگر کچھ تلاوت جو کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو اتنا مزہ آتا ہے تلاوت کرنے میں کہ ان کی زبان جیسے کہ ایک مزہ محسوس کرتی ہے، لذت محسوس کرتی ہے. اور جب قرآن نہیں پڑھتے نا تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لذت، جیسے ہمیں کوئی مزے کی چیز کھائی ہوئی ہو تو بعد میں یاد آتا ہے کہ وہ لذیذ چیز ہم دوبارہ کھائیں. تو جب قرآن کا ناغہ ہو جاتا ہے نا تو ان کی زبان ایسے ہی اداس ہوتی ہے کہ وہ لذت حاصل کرنی ہے قرآن کے پڑھنے سے. تو اس لذت کا جب روح کے ساتھ رشتہ گہرا کرنا ہے نا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ ہو، ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اس رشتے کو گہرا بھی کرنا ہے تو اس کو پروان بھی چڑھانا یعنی بڑھانا بھی ہے اس کو، وہ گہرائی جو ہے وہ مزید آگے پروان چڑھے. تو قرآن مجید نے جو پڑھنے اور سننے والوں کی صفات بیان کی ہیں وہ یہ نہیں بتایا کہ وہ صرف پڑھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں، نہیں، بلکہ اس طرح بتایا کہ وہ روح، دل اور جسم کی پوری شرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ وہ طاری ہو جاتا ہے قرآن، ان کے جسموں پر طاری ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس کا اثر جو ہے وہ جسم بھی قبول کرتے ہیں، روح بھی قبول کرتی ہے، دل بھی قبول کرتے ہیں، اور ایسا طاری ہوتا ہے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن خود بتاتا ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے 7ویں پارے کی پہلی لائن میں کیا ہے کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا، جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو رونگٹے کب کھڑے ہوتے ہیں؟ جب سمجھ آئے گی تو رونگٹے کھڑے ہوں گے نا، پتہ چلے گا کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. روح کا رشتہ گہرا ہوگا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا. تو اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سننے اور پڑھنے والوں کے دل کانپ جاتے ہیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. تفیض من الدمع، آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں اور ان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اسی بات کو منافقین، ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا ہے کہ منافقین کہتے تھے کہ ہاں بھئی یہ صورت نازل ہوئی ہے تو کس کا ایمان بڑھا ہے، مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ سمجھنے سے ہوگا، سمجھ آئے گی تو ہوگا یہ ملکہ حاصل، ورنہ نہیں ہوگا. اب کتنی چیزیں ہیں جو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ قرآن سے مومن کے
ساتھ یہ اثرات ہوں. ایک تو دل کانپ جائیں، نرم پڑ جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، گریہ تاری ہو جائے اور ایمان بڑھ جائے. اتنی زیادہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں. ہم پڑھتے ہیں قرآن لیکن ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے، ہم نے اس کو سمجھا ہوا نہیں ہے. تو اس کو سمجھنے کا آغاز ابھی کر دیں، رمضان سے ہی کر دیں، تاکہ اور ارادہ پکا کر لیں کہ میں اس کو سمجھ کر پڑھوں گی. تو اللہ پاک یہ توفیق عطا فرمائیں، دعائیں کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قرآن مجید پڑھو تو رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، اس لیے کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا یہ عرب لوگ جو ہیں مصر کے اور عرب لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے نا اس کا کیا ترجمہ ہے، تو وہ جیسے وہ رونے والی آیتیں آتی ہیں تو وہ روتے ہیں، ان کے خود ہی رونے نکل جاتے ہیں نماز میں بھی. اور ویسے بھی ان کے بچے بھی، میں نے دیکھا سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب رونے کے مقامات آتے ہیں تو بچے بھی، رونا آ نہیں رہا ہوتا لیکن رونے والا منہ بنا بنا کر تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے کہ رونا آ ہی جاتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی یہ دلوں کو حزن عطا کرتا ہے، غم عطا کرتا ہے. قرآن پڑھنے والے کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ اس کو رونا آتا ہے بار بار. تو چاہے تھوڑا ہی حصہ پڑھیں لیکن چھوٹی سے چھوٹی جو بھی صورت ایسی پڑھیں جس میں کہ اللہ کے عذاب کا ذکر ہو، جیسے القاریہ ہے، کھڑکھڑا دینے والی آفت کی خبر ہے، الزلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو یہ خبر دیتی ہیں قیامت کی. تو یہ، اور اس کے بعد جب یہ آتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، تو جب ایسی آیات پڑھیں تو ڈوب کر پڑھیں کہ ان آیات کا مفہوم اپنے اوپر طاری کریں اور اپنے اوپر وہ امیجن کریں کہ جب یہ وقت ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا. تو جب اپنے آپ کو اس کیفیت میں لائیں گے نا، جان بوجھ کر وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کریں گے، تو ہوگا کہ اللہ کے سامنے ہم حاضر ہیں اور ایسا لگے گا کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، کیا پیش آنے والا ہے اور کیا ملنے والا ہے اور کیا چیز جو ہے تم سے چھوٹنے والی ہے. تو اس وقت پھر دل اور دماغ اور جسم ایسا لگے گا جیسے سب ہی تلاوت میں شریک ہیں. یہ چیز ہم نے پیدا کرنی ہے اس رمضان میں. اور پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ نافرمانی سے جب بچتا ہے تو پھر تقویٰ بڑھتا ہے اور نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو باقی نافرمانیوں سے جان بوجھ کر کوشش کر کر کے بچنا تو ہے، لیکن خاص طور پر جو ضرورت ہے وہ ہے انسانوں کے ساتھ تعلقات اور معاشرتی روابط کے معاملے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ دینی ہے. یعنی وہ آدمی بڑا ہی بدقسمت ہوگا جو بڑے اہتمام سے روزے رکھے، نمازیں پڑھے، صدقے کرے، قرآن پڑھے اور قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں آئے کہ گردن پر لوگوں کی طرف سے دعووں کا ایک انبار ہو، کسی کو اس نے مارا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کی بے عزتی کی ہو، کسی کا دل دکھایا، کسی کا مال ناحق کھایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اصل مفلس یہ ہے کہ اس کی تمام نیکیاں دعوے داروں کو دے دی جائیں گی، پھر بھی دعوے ختم نہ ہوں گے تو دعوے داروں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو سر کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. تو اس طریقے سے اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا، اپنے معاشرتی تعلقات میں کسی کا حق ہمارے ذمہ نہ رہے، سب کے حقوق جو ہیں ان سے معافی تلافی کر لیں، ناراضگیاں دور کر لیں اور کوششیں کریں کہ ہماری نیکیاں ہمارے پاس رہیں جو کل کو ہمارے کام آئیں. ایسا نہ ہو کہ دعوے داروں کو دے دی جائیں اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں. اس کے بعد اللہ پاک نے روزے کے بارے میں جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ لیا جائے.